السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، ریاض الصالحین سیریز کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ریاض الصالحین کا چیپٹر صبر، باب الصبر، صبر کا باب، صبر کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ مصنف کی عادت ہے کہ شروع میں کچھ آیتیں کوٹ کرتے ہیں، لہٰذا انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کلام سورہ آل عمران کی آیت نمبر 200 یعنی آخری آیت پیش کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو اور صبر کرنے والوں میں سے بہت زیادہ تاکید کے ساتھ صبر کرنے والوں میں سے بن جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے سورہ آل عمران کی آیت کریمہ میں، جو آخری آیت ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی 155 نمبر آیت یہاں مصنف نے کوٹ کی ہے، جس میں فرمایا ہے کہ ہم ضرور بضرور تمہیں ڈر دے کر کے، خوف تمہارے دل میں پیدا کر کے، ڈر دے کر کے، بھوک کے ذریعے یعنی فاقہ کشی کے ذریعے یا قحط سالی کے ذریعے، ونقص من الاموال، یا تمہارے مال کم کر کر کے، تمہاری جانیں لے کر کے، والانفس جانیں کم کر دے، والثمرات یا تمہارے پھلوں کو کم کر دے، تمہاری کھیتیوں اور فصلوں کو کم کر کے آزمائیں گے۔ اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے وبشر الصابرین، لیکن ان آزمائشوں میں جو صبر کرنے والے ہیں انہیں صبر کی خوشخبری دے دیجیے، انہیں خوشخبری دے دیجیے صبر کرنے والوں کو۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا ایک قول سورہ زمر کی آیت نمبر 10 کوٹ کیا ہے مصنف نے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے پورا پورا دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى آیت نمبر 43 میں فرمایا کہ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ جو صبر کرے اور معاف کرے یہ بڑے حوصلہ کن معاملات میں سے ہے، بڑے پرعزم معاملات میں سے ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 153 میں استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، مدد طلب کرو صبر اور صلاۃ کے ذریعے، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ محمد کی آیت نمبر 31 میں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم جان لیں تم میں سے جو مجاہدین ہیں ان کو اور صبر کرنے والوں کو۔ یہ آیتیں صبر پر ابھارنے والی، صبر کا حکم دینے والی اور صبر کی فضیلتوں کے سلسلے میں ہے، جو مصنف نے یہاں کوٹ کیا ہے۔ ایک حدیث کوٹ کر کے اور پھر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ابو مالک حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، کہ پاکی آدھا ایمان ہے، ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ والحمدللہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ کوئی کہتا ہے تو یہ ترازو کو بھرنے کا سامان ہوتا ہے جو ترازو قیامت میں قائم ہوگا۔ وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض، اور سبحان اللہ الحمدللہ دونوں کوئی کہتا ہے کہ یہ دونوں کلمات آسمان و زمین کے درمیان کی پوری خلا، پورے اسپیس کو بھر دیتے ہیں۔ والصلاۃ نور، اور صلاۃ یعنی نماز یہ نور ہے۔ والصدقۃ برہان، اور صدقہ برہان ہے، دلیل ہے، ہماری موافقت میں یا ہماری مخالفت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم نے خلوص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے صدقہ دیا ہے تو وہ ہمارے موافقت میں اللہ رب العالمین کے ہاں دلیل بنے گا، اور اگر ہم نے ریاکاری، نام و نمود، شہرت، چرچا اور ناموری کے لیے دیا ہے تو یہ صدقہ ہمارے خلاف برہان بنے گا۔ والصبر ضیاء، اور صبر روشنی ہے، صبر ضیاء، صبر روشنی ہے۔ صبر اسی سے اس حدیث کی مناسبت اس باب سے ہو رہی ہے کہ صبر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی قرار دیا ہے، یعنی ساری نا امیدیوں کی تاریکی میں یہ روشنی کا کام اور روشنی کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ والقرآن حجت لک او علیک، قرآن تمہاری موافقت میں حجت ہے یا تمہاری مخالفت میں حجت ہے۔ قرآن کی راہ پر چلو گے تو اللہ راضی ہوگا، وہ تمہاری موافقت میں قرآن آ جائے گا، اور اگر قرآن کے خلاف چلو گے دنیا میں، قرآن کی راہ کو ٹھکرا دو گے، چھوڑ دو گے،
تو اللہ ناراض ہو جائے گا اور قرآن تمہاری مخالفت میں آ جائے گا. کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها رواہ مسلم. ہر انسان گزر رہا ہے دنیا سے، چلا جا رہا ہے. فبائع نفسہ، تو یا تو اپنے آپ کو وہ اپنے آپ کو بیچ رہا ہے، اپنے آپ کو بیچ رہا ہے. اگر نیکیوں کے بدلے بیچ رہا ہے فمعتقها، تو وہ اپنے نفس کو گویا آزاد کرانے والا ہے اللہ کے عذاب سے، اللہ کی سزاؤں سے، اور اللہ نے جو مجرمین کے لیے جگہ بنائی ہے جہنم سے، اس سے. او موبقها، اور اگر اپنے نفس کی رضامندی، اپنے نفس کی آسانیوں کے کام کر رہا، اپنے نفس کے مطابق کام کر رہا ہے، نفس جو کہہ رہا ہے اسی کو کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کی راہ کی فکر اس سے نہیں ہے اور سرپٹ بھاگا جا رہا ہے، تو وہ گویا اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے یہ. اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق عنایت فرمائے، دوسروں کو صبر کی تلقین کی بھی توفیق عنایت فرمائے. حضرات گرامی، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، لائک کیجیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.